آج ہم بات کریں گے الصلاۃ پر۔ الصلاۃ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر کوئی نماز کو ہی الصلاۃ قرار دے کر تو نمازیں پڑھ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میں الصلاۃ قائم کر رہا ہوں۔ وہی الصلاۃ جس کا قرآن میں حکم دیا گیا یا جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک بڑی تعداد میں ہمیں جو سوال موصول ہوا اسے سوال تو نہیں کہیں گے بلکہ اعتراض کہیں گے۔ جو اعتراض اٹھایا گیا وہ اعتراض یہ اٹھایا گیا کہ احمد عیسیٰ صاحب، آپ نے اپنی الکتاب میں الصلاۃ کا انکار کیا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ الصلاۃ جو ہے وہ دجل ہے، فریب ہے، فراڈ ہے، الصلاۃ نام کی کوئی شے نہیں ہے، تو آپ الصلاۃ کے منکر ہیں۔ تو ایسے تمام کے تمام افراد، وہ تمام کی تمام شخصیات جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ احمد عیسیٰ نے الصلاۃ کا انکار کیا ہے، احمد عیسیٰ کی کتاب میں الصلاۃ کو دجل، فریب، فراڈ کہا گیا ہے، تو ان سب کے سب کو چیلنج ہے کہ وہ اپنی اس بات کو سچا ثابت کر کے دکھائیں۔ اگر دنیا میں کوئی بھی اپنی اس بات کو سچا ثابت کر دیتا ہے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا، یا پھر جو سزا احمد عیسیٰ کے لیے تجویز کی گئی احمد عیسیٰ اسے بھگتنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، کیا آپ نے احمد عیسیٰ کو سن لیا؟ احمد عیسیٰ کا موقف سن لیا، جان لیا؟ کیا آپ نے احمد عیسیٰ کی جو الکتاب ہے، الکتاب کا مطالعہ کر لیا؟ کیا آپ نے خود اپنی آنکھوں سے الکتاب کے اندر دیکھا کہ احمد عیسیٰ نے ایسا کچھ کہا ہے؟ جو کہ جتنے بھی یہ اعتراض اٹھانے والے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے الکتاب پڑھی ہو، جس نے احمد عیسیٰ کا موقف جانا ہو، سنا ہو۔ نہیں۔ اگر کوئی اعتراض اٹھا رہا ہے تو کیوں اٹھا رہا ہے؟ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ ان کے جو ملاٹے ہیں انہوں نے جو بات ان کے کانوں میں ڈال دی، یہ اسی کے اوپر جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، اسی کو انہوں نے سچ مان لیا۔ یہاں دیکھیں، سب سے پہلی بات، آپ کہتے ہیں کہ ہم محمد کی امتی ہیں، محمد ہمارا رسول ہے، محمد ہمارا رسول تھا۔ اب ظاہری بات ہے، جس کو آپ اپنے لیے رسول کہہ رہے ہیں تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رسول میں تمہارے لیے اسوۃ حسنہ ہے، یعنی کہ تم نے بالکل وہی کرنا ہے اور ویسے ہی کرنا ہے جو اور جیسے رسول نے کیا۔ تو انہیں بات کرنی ہے تو ویسے ہی کرنی ہے جیسے رسول نے کی، وہی بات کرنی ہے جو بات رسول نے کی۔ یعنی کہ رسول کیا ہوتا ہے؟ اسوۃ حسنۃ کا مطلب ہوتا ہے پریکٹیکل ایگزامپل، عملی نمونہ۔ رسول جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے، یہ جو انسان ہوتے ہیں ان کے لیے ایک عملی نمونہ ہوتا ہے، پریکٹیکل ایگزامپل ہوتی ہے کہ تم نے بالکل اس کی طرح کا بننا ہے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو آپ کا کردار ہے، کیا محمد کا بھی یہ کردار تھا؟ یہی محمد نے سکھایا، یہی محمد نے کیا تھا؟ پہلی بات۔ پھر دوسری بات، اگر محمد کو دیکھا جائے تو محمد نے کیا کہا تھا؟ محمد نے تو کہا تھا کہ کسی بھی شخص کے کذاب ہونے کے لیے، کاذب ہونے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دے یا اس کے اوپر عمل کرے۔ یعنی محمد نے کہا کہ جان لو، اگر کہیں سے بھی تم کوئی بات سنتے ہو تو تمہیں صرف سننے کے لیے کان نہیں دیے کہ سنو اور اس کے اوپر عمل کر لو، مان لو، نہیں۔ ایسا نہیں کرنا کہ سنو اور جو سنا جسم کو اس کے مطابق چلانا شروع کر دینا ہے، زبان کو اس کے مطابق حرکت دینا شروع کر دینی ہے، آنکھوں کو اس کے مطابق حرکت دینا شروع کر دینی ہے، ہاتھوں کو، پاؤں کو، نہیں۔ بلکہ جو بھی تم سنتے ہو اس کو عمل میں لانے سے پہلے دماغ میں لے کر جانا ہے، تمہیں سمجھنے کی صلاحیت دی گئی۔ جو بھی تم سنتے ہو، جو بھی تمہیں سنائی دیتا ہے، اسے سننا ہے تو براہ راست اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، بلکہ سب سے پہلے اسے دماغ میں لے کر جانا ہے، اسے سمجھنا ہے۔ جب تک تم سمجھ نہیں لیتے تب تک تم نے جسم کو اس کے اوپر حرکت نہیں دینی، اس کو عمل میں نہیں لانا۔ اب اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، اس کے برعکس کرتا ہے، مثال کے طور پر جو سنا اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اسی کو سچ مان لیا، جو دیکھا اسی کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، اسے سچ مان لیا،
تو جو سننا اور دیکھا، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں ظن۔ اور جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، جو اس کے اوپر چلنا شروع کر دے، اس کے پیچھے چلنا شروع کر دے بغیر سمجھے، اس کو کہتے ہیں ظن کی اتباع کرنا۔ اور یہی قرآن کہتا ہے کہ ظن کی اتباع کون کرتے ہیں؟ ظن کی اتباع تو مشرکین کرتے ہیں، مشرک کرتے ہیں۔ وہ جو اللہ کے شریک ہوتے ہیں، جو رب کے شریک ہیں، وہ ظن کی اتباع کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اس قرآن کو بھی اٹھا کر دیکھیں، یہ قرآن ہے، آپ اگر اسے اٹھا کر دیکھیں تو اس قرآن میں، یعنی پورے کے پورے قرآن میں جگہ جگہ پر، یہ جو قرآن ہے، اس پورے کے پورے قرآن میں جگہ جگہ پر یہ بات کی گئی، یہ کہا گیا کہ جان لو تمہیں سننے کے لیے کان دیے گئے، تو کیا ہم نے ان کانوں کے آگے کوئی فلٹر لگایا، کوئی پردہ لگایا کہ کچھ آوازیں ایسی ہیں جو کان تمہیں سناتے ہیں اور کچھ آوازیں جو ہیں وہ کان نہیں سناتے، کہتے ہیں نہیں بھئی ہم یہ آواز آگے نہیں بھیجیں گے، پہنچائیں گے، کوئی پردہ نہیں نہ لگایا۔ اس طرح ہم نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، تو کیا ہم نے آنکھوں کے آگے کوئی فلٹر لگایا، کوئی پردہ لگایا کہ یہ دیکھنا ہے اور یہ نہیں دیکھنا؟ کچھ ایسا ہے جو آنکھیں دکھاتی ہیں، کچھ ایسا ہے جس کے اوپر آنکھیں آٹومیٹکلی بند ہو جاتی ہیں، کیا ایسا ہے؟ نہیں نا۔ ہم نے کانوں کو آزاد خلق کیا، ہم نے آنکھوں کو بالکل آزاد خلق کیا، تو کیوں؟ اسی لیے کہ جو بھی سنائی دے رہا ہے اسے سننا ہے، جو بھی آواز اپنا وجود رکھتی ہے اسے تم نے سننا ہے، جو بھی اپنا وجود رکھتا ہے اسے تم نے دیکھنا ہے۔ پھر صرف سننا اور دیکھنا نہیں، ہم نے تمہیں صرف سننے اور دیکھنے کی صلاحیت نہیں دی، بلکہ ہم نے تمہیں جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی۔ لہٰذا جو بھی سنائی دے، جو بھی دکھائی دے، تم نے اس وقت تک اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، اس وقت تک اسے تسلیم نہیں کرنا، اس کو عمل میں نہیں لانا، جب تک کہ تم اسے سمجھ نہیں لیتے۔ جب سمجھو گے تو اس کے بعد، یعنی کہ یہ تمہارے اندر ہم نے یہ چیز رکھ دی صحیح اور غلط فیصلہ کرنے کی، تمہیں اتنی ہم نے عقل دے دی، اتنا شعور دے دیا کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے تم اس کا فیصلہ کر سکو۔ لہٰذا پھر جو صحیح ہے وہ کرنا ہے اور جو غلط ہے وہ نہیں کرنا۔ جو صحیح ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، جو غلط ہے اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں، ایک طرف یہ ہو گئی اللہ کی بات، قرآن کی بات ہو گئی، دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں آپ کے جو ملاٹے ہیں وہ ہو گئے، یا ملاٹوں کو چھوڑے، آپ اپنے آپ کو لے لیں، سب سے پہلے آپ اپنی ہی ذات کو لے لیں۔ آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں، کوئی بھی الفاظ منہ سے نکالتے ہیں تو آپ کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میری بات کو مانا جائے۔ وہ بات صحیح ہے غلط ہے وہ بعد کی بات ہے، لیکن جو بھی بات آپ اپنی زبان سے نکالتے ہیں، آپ چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میری بات کو مانا جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کے والدین ہیں، آپ کے بڑے ہیں، وہ آپ کو، چونکہ انہوں نے آپ کو جنم دیا، انہوں نے آپ کو پالا پوسا، آپ کی پرورش کی، آپ کو بڑا کیا، تو وہ اس دھونس، اس دھمکی کا، اس دباؤ کا استعمال کرتے ہوئے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بات مانی جائے۔ اسی طرح کوئی بھی شخص ہے، کسی کے پاس کسی بھی حد تک کسی قسم کا اختیار ہے، وہ سوچتا ہے، جو اس کی بات ہوتی ہے، جو وہ دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میری ہی بات کو مانا جائے۔ اس طرح ملاٹے ہیں، ان کا بھی معاملہ یہی ہے، وہ بھی جو بات پیش کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی جو ہم بیان کرتے ہیں، جو ہم بات کرتے ہیں، ہماری ہی بات کو مانا جائے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ بھائی یہ جو میں نے بات کی ہے یہ میں نے اپنی سمجھ کے مطابق کی ہے، ہو سکتا ہے میری سمجھ میں یہ بات ٹھیک نہ آئی ہو، کوئی ہو، لہٰذا آپ ایسا کرو، میری بات سنو، اسے سمجھو، اگر تو یہ صحیح ثابت ہو جائے تو اسے ماننا، اگر صحیح ثابت نہیں ہوتی تو پھر میری بات کو آپ نے نہیں ماننا۔ کیوں؟ میں اپنے آپ کو رب کے مقابلے پر کھڑا نہیں کر سکتا۔ بات کس کی مانی جائے گی؟ بات مانی جائے گی صرف اور صرف رب کی، اور رب کی بات کون سی ہے؟ رب کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ لہٰذا یعنی کہ ایک طرف رب ہے، رب کہہ رہا ہے جو بھی سنائی دے رہا ہے اسے دیکھو، جو بھی دکھائی دے رہا ہے اسے دیکھو، پھر صرف سننا اور دیکھنا نہیں بلکہ اسے سمجھنا ہے، جب تک سمجھ نہیں لیتے تب تک اس کے اوپر عمل نہیں کرنا، اسے ماننا نہیں ہے، تسلیم نہیں کرنا۔ اور دوسری طرف یعنی کہ آپ ہیں، آپ کے بڑے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے ملاٹے ہیں، یا کسی کے پاس کسی بھی حد تک کسی بھی قسم کا کوئی اختیار ہے، تو جو اسے سنائی دیتا ہے، جو اسے دکھائی دیتا ہے، جسے وہ صحیح مان لیتا ہے، تو وہ کہتا ہے بس میری ہی مانی جائے۔ اس کے پاس جس حد تک اختیار ہوتا ہے وہ اس اختیار کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات منواتا ہے، یہ نہیں کہتا کہ بھائی آپ اپنی تحقیق کرو،
اگر یہ بات صحیح ثابت ہو، میں سچا ثابت ہوں تو میری ماننا، اگر میری بات صحیح ثابت نہ ہو، سچی ثابت نہ ہو تو نہیں ماننا۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا نہیں کیا جاتا۔ یعنی کہ بالکل واضح طور پر ایک طرف رب ہے، رب العالمین ہے، اور دوسری طرف جناب یہ انسان کھڑے ہوئے ہیں رب کے شریک بن کے۔ رب کہہ رہا تحقیق کرو، تحقیق کرو، تحقیق کرو، اور انسان کہہ رہے ہیں نہیں بھائی، جو تمہیں کہا جاتا ہے بس مانو، جو تمہیں دکھایا جاتا ہے مانو بس۔ اب ظاہر ہے جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا بغیر سمجھے اس کے اوپر عمل کرنے والا، اسے حق ماننے والا، یہ کون ہے؟ مشرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ چیز قرآن میں واضح کر دی کہ ظان کی اتباع نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو کون؟ جو مشرکین ہیں۔ ظان کی اتباع تو کرتے مشرکین ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تھوڑا سا غور کریں، تھوڑا سا غور کریں کہ بات ماننا، یعنی کس کی بات مانی جائے، یہ حق کس کو حاصل ہے؟ جو آپ کا کریٹر ہے، جس نے آپ کو بنایا ہے، خلق کیا ہے، کیا اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ جس میں رائی برابر بھی شعور ہے تو وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ یہی کہے گا کہ بالکل جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، اسی کو حق حاصل ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جب اس نے ہمیں بنایا ہے، خلق کیا ہے، کریٹ کیا ہے، تو صرف اور صرف اسی کو ہی علم ہے کہ اس نے ہمیں کیوں اور کس مقصد کے لیے کریٹ کیا ہے۔ لہٰذا جو وہ کہے اس کی بات ماننا ہمارے اوپر فرض ہے، ہمارے اوپر لازم ہے۔ اس کے باوجود جو رب ہے، جو کریٹر ہے، اس نے آپ کو صرف کان نہیں دیے کہ دیکھو میں تمہارا کریٹر ہوں، جو میں کہوں تم نے بس اسی کو ماننا ہے۔ اس نے صرف آنکھیں نہیں دیں کہ میں تمہارا کریٹر ہوں، جو میں تمہیں دکھاؤں، جیسا دکھاؤں تم نے ویسا کرنا شروع ہو جانا، نہیں۔ اس نے یعنی کہ آپ کا کریٹر مالک ہونے کے، خالق و مالک ہونے کے باوجود اس نے آپ کو نہ صرف سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی۔ کیوں یہ صلاحیت دی؟ سمجھنے کی صلاحیت اسی لیے دی تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی تمہیں دھوکے میں ڈال دے، کوئی تمہیں دھوکہ دے دے، کوئی رب کا شریک جو ہے وہ تمہیں اپنے پیچھے چلا لے۔ اس لیے جان لو اس وقت تک کسی بھی بات کو تم نے نہیں ماننا جب تک تم اسے سمجھ نہیں لیتے، اس وقت تک کوئی بھی کام نہیں کرنا جب تک کہ تم اسے مکمل سمجھ نہیں لیتے۔ اب دیکھیں یہ حق رب کے پاس اس کی بات مانی جائے، اس کے باوجود اس نے آپ کو صرف کان اور آنکھیں نہیں دی بلکہ اس نے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ رب کہہ رہا ہے میری بات بھی اگر تمہارے سامنے آئے تو تم نے اس وقت تک نہیں ماننی جب تک تم اسے سمجھ نہیں لیتے۔ تو اب ذرا آپ غور کریں آپ کا کردار کیا ہے۔ وہ تمام کے تمام لوگ، وہ تمام کے تمام افراد جنہوں نے احمد عیسیٰ کے اوپر الزامات لگائے، جنہوں نے یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ احمد عیسیٰ نے کہا یہ صلاۃ نامی کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ احمد عیسیٰ تو صلاۃ کا کفر کر رہا ہے۔ تو میں انہیں سوال کرتا ہوں، انہیں پوچھتا ہوں کہ آپ المومن ہو؟ آپ مومن ہو؟ آپ رب کی غلامی کرنے والے ہو؟ رب کی اطاعت کر رہے ہو؟ اللہ اور جو اس کے رسول ہیں ان کی اطاعت کر رہے ہو، ان کی اطاعت و اتباع کر رہے ہو، یا پھر آپ ظن کی اتباع کر رہے ہو؟ آپ جو اللہ کے شریک ہیں، جو رب کے شریک ہیں، آپ ان کے پیچھے چل رہے ہو؟ ذرا غور تو کریں۔ جب رب کہہ رہا ہے کہ بھائی کوئی بھی بات تمہارے سامنے آتی ہے تو تم نے اسے نہیں ماننا جب تک کہ تم اپنی مکمل تحقیق نہیں کر لیتے، اور بار بار کہا گیا، بار بار بتایا گیا۔ آپ کہتے ہیں محمد ہمارا رسول ہے، محمد نے کیسے کہا تھا؟ محمد ذرا غور تو کریں، محمد نے کہا ہے علی جان لے اگر تیری عدالت میں ہی بطور ملزم کیوں نہ کھڑا ہوا ہوں، مجھے ہی کیوں نہ کھڑا کر دیا جائے، تو نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے محمد کھڑا ہوا ہے، محمد تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، محمد کچھ غلط کر ہی نہیں سکتا۔ نہیں، تم نے اس وقت تک فیصلہ نہیں سنانا جب تک کہ فریقین کی مکمل بات سن نہیں لیتا، ٹھیک ہے نا؟ کوئی تیرا کتنا ہی سگا، تیرا کتنا ہی قریبی، تیرا کتنا ہی اپنا تیری عدالت میں کیوں نہ کھڑا ہو بطور ملزم، تو تو نے اس وقت تک فیصلہ نہیں سنانا جب تک کہ فریقین کی مکمل بات نہیں سن لیتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ظاہر ہے وہ فتنہ ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا گیا ہے۔
تو صرف اور صرف ظاہر نہیں، ظاہر کل کا کل نہیں ہے، بلکہ ظاہر کے ساتھ ساتھ جو باطن ہے، جب تک وہ سامنے نہیں آئے گا تب تک آپ اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکو گے، آپ حق کو نہیں پا سکو گے۔ لہٰذا اس وقت تک تم نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلہ نہیں سنانا، کسی کے بارے میں بھی رائے قائم نہیں کرنی، کسی کے بارے میں بھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچنا جب تک کہ مکمل اسے سن نہیں لیا جاتا، اسے جان نہیں لیا جاتا، اس کے ویوز، اس کا موقف مکمل جان نہیں لیا جاتا۔ اب یہ ہے محمد کا کردار، یہ سکھایا محمد نے، یہ کہہ رہا ہے رب، اور اس کے بالکل برعکس جو آپ کے ملاٹے ہیں وہ کہتے ہیں نا، اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا، صرف ہماری سننا، جو ہم کہہ رہے ہیں بس اسی کو آنکھیں بند کر کے ماننا۔ تو آپ خود بتائیں، آپ نے اپنے ملاٹوں کو اللہ کے مقابلے پر اپنا رب بنا لیا ہوا ہے یا نہیں؟ آپ خود بتائیں کہ آپ محمد کی اطاعت و اتباع کر رہے ہیں یا پھر آپ ان ملاٹوں کی اطاعت و اتباع کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا اب آپ کو چیلنج ہے کہ آپ اپنی اس بات کو سچا ثابت کر کے دکھائیں۔ آپ جن ملاٹوں کی آپ نے بات مان کر احمد عیسیٰ کے اوپر یہ اعتراض اٹھایا، آپ ان ملاٹوں کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ ہمیں ثابت کرو کہ کہاں پر احمد عیسیٰ نے الصلاۃ کا کفر کیا۔ جب آپ یہ الکتاب جو ہے، جب آپ الکتاب کو پڑھیں گے تو آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ الصلاۃ کا کفر و کذب کرنے والے، الصلاۃ کا کفر کرنے والے کون ہیں؟ احمد عیسیٰ نہیں ہیں، وہ آپ لوگ ہیں، یہ آپ کے ملاٹے ہیں۔ جی مثال کے طور پر ان سے پوچھ لیا جائے الصلاۃ کیا ہے، کسی ایک ملاٹے کو نہیں علم کہ الصلاۃ کیا ہے۔ کوئی ایک بھی خود کو مسلمان کہلوانے والا ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس علم ہو کہ الصلاۃ کیا ہے۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے جی مجھے علم ہے، تو آج احمد عیسیٰ کے سامنے پتہ چل جاتا ہے کسی شے کے بارے میں علم ہونا نہ ہونا کیا ہوتا ہے۔ علم ہونا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس بندے سے، اس شخص سے اس شے کے بارے میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال کریں تو وہ آگے سے اوں نہیں کرے گا، بلکہ مطمئن کرے گا، وہ جواب دے گا، ایسا جواب دے گا کہ وہ سامنے والے کو مطمئن کرے گا۔ اور میں دیکھتا ہوں کتنوں کے پاس الصلاۃ کا علم ہے، اور احمد عیسیٰ نے تو ثابت کر دیا۔ جب آپ الکتاب پڑھیں گے تو آپ کے اوپر حق روز روشن کی طرح یہاں ہو جائے گا، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ ہاں بھائی واقعتاً یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، ہمیں تو آج تک الصلاۃ کا پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو الصلاۃ کے نام پر الصلاۃ کا کفر کر رہے تھے، ہم تو الصلاۃ کے نام پر جو ہے وہ الصلاۃ سے غافل تھے، ہمیں تو الصلاۃ کے نام پر یہ ہمارے ملاٹے ٹھگ رہے تھے، لوٹ رہے تھے، ہمارے اموال کھا رہے تھے۔ جی یہ مرغے آپ نے جو ملاٹے پالے ہوئے ہیں، ان کو کھلا کھلا کے آپ کو بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ جہالت، گمراہی۔ جی آپ کا ایک طرف سے آپ کے اموال لوٹ رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی دنیا و آخرت سب کچھ لوٹ رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ اندھوں کی طرح دگڑ دگڑ ان کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں۔ آپ کو ذرا احساس نہیں ہے کہ رب کیا کہہ رہا ہے، ذرا کوئی احساس نہیں ہے آپ کو، الزامات آپ لگاتے ہیں احمد عیسیٰ۔ بہرحال تو یہ چیلنج ہے، دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو غلط ثابت کر کے دکھائے۔ یہ چیلنج ہے کہ جو بھی آپ اعتراض اٹھا رہے ہیں، آپ اپنے اس اعتراض کو سچا ثابت کر کے دکھائیں، اور جان لیں کوئی بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا اب آگے بڑھنے سے پہلے میں یہاں پر یہ بات آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ میں آپ کو نصیحت کروں گا کہ کل کو آپ پچھتائیں گے، کل کو آپ چیخیں ماریں گے، یہ کوئی مذاق نہیں چل رہا۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، دیکھیں آپ کو یہ وقت کس نے دیا ہے؟ آپ کے خالق نے نہیں دیا، کریٹر نے نہیں دیا، رب نے نہیں دیا۔ آپ کو کان دیے نا سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی۔ جب آپ کو کان دیے، آپ کو آنکھیں دی، یعنی آپ کو نہ صرف سننے کی صلاحیت دی، دیکھنے کی صلاحیت دی، بلکہ جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی بھی صلاحیت دی۔ پھر آپ کو وقت دیا، آپ کو وجود میں لایا، پھر آپ کو جب سنایا جا رہا ہے تو کون ہے جو آپ کو یہ سننے سے روک رہا ہے کہ کل کو آپ سے سوال نہیں ہوگا؟ تو کم از کم ایک بار تحقیق کر کے تو دیکھ لیں۔ آخر تحقیق کرنے سے کیا بگڑے گا؟ جو حق ہوتا ہے نا، حق کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنی آنکھیں اور کان بند کر لیتا، نہیں، کبھی حق جو ہوتا ہے اگر اسے پتا ہے میں حق ہوں تو حق کو کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ کوئی بھی اس کے سامنے آئے کہے جی میں سچا ہوں، میں حق پر ہوں، تو کہتا ٹھیک ہے بھئی آپ تجھے دیکھ لیتے ہیں، ہاں تو اپنے آپ کو حق ثابت کر، میں پیچھے ہٹنے کو تیار ہوں۔ باطل جو ہے وہ اکڑتا ہے، باطل خوف کا شکار ہوتا ہے۔ باطل ہوتا ہے نا، اسے ہر لمحے یہ خوف لاحق ہوا رہتا ہے کہ کہیں حق سامنے نہ آ جائے، کہیں کدھر سے جو ہے وہ حق سامنے نہ آ جائے۔
اس وجہ سے پھر باطل کیا کرتا ہے؟ باطل روکتا ہے، اس کی نہ سننا، ادھر نہ جانا، ادھر نہ جانا، اس کی نہ سننا، اس کی نہ سننا، نہ تیرے پاس کو وقت زیادہ ہے، ہمارے پاس کو وقت زیادہ ہے، اتنی بزی لائف، یہ ہے وہ ہے، نہیں سننے کسی کی، آنکھیں بند کر کر اپنا دماغ کے اوپر تالے لگا کر اسی کے اوپر چلو جو ہم کہہ رہے ہیں، جو آباء و اجداد سے نسل در نسل جو ہے منتقل چلا آیا ہے، چلا رہا ہے۔ اب اگر آپ ایسا کرتے ہیں اور جو رب نے کہا وہ نہیں کرتے تو جان لیں پھر کل کو آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں رہے گا، کچھ نہیں رہے گا۔ اور اگر آج آپ کے پاس موقع ہے، آج آپ زندہ ہیں، آج آپ کے کان کام کر رہے ہیں، آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، آج آپ کے پاس وقت ہے، لہٰذا اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں، جان لیں یہ کان بند ہو گئے، آنکھیں بند ہو گئی، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا، وقت جو دیا وہ ختم ہو گیا، تو پھر آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ آج اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو مان لیا بھائی آپ حق پر ہیں، مان لیا، تحقیق کرنے سے کوئی آپ کا نقصان ہوگا؟ اگر آپ تحقیق کرتے ہیں اور سامنے والا واقعتاً باطل ثابت ہو جاتا ہے، غلط ثابت، تو آپ کو تو الٹا مزید اطمینان ہو جائے گا۔ جی، تحقیق کرنے سے تو ہر لحاظ سے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ مثال کے طور پر دیکھیں نا، آپ اگر اپنے آپ کو حق کہہ رہے ہیں، کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اپنے دماغ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں نا، کہ جسے آپ نے صحیح سمجھا آپ اسے حق سمجھ رہے ہیں، حق کہہ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، آپ میں دماغ زیادہ ہے یا احمد عیسیٰ میں زیادہ دماغ زیادہ ہے؟ کیوں؟ تھوڑا سا غور کر لیں۔ احمد عیسیٰ نے آ کر یہ جو اسلام ہے اس کی جڑیں کاٹ دیں، اس کو جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دیا۔ جتنے ملاٹے ہیں، مسلمان تو چھوڑیں یا صرف اسلام تو چھوڑیں، دنیا کے جتنے مذاہب ہیں، جتنے وہ سائنس کے نام پر جو مذاہب، یہ جو جدید مذہب ہے دنیا میں، جو جدید دین ہے، دین جدید، یہ ٹیکنالوجی کا، یہ جسے یہ جدیدیت کا نام دیتے ہیں، جدید تہذیب جو ایسے نام دیتے ہیں، یا سائنسی ترقی کا نام دیتے ہیں، احمد عیسیٰ نے تو سب کی جڑیں بنیادیں اکھاڑ کے رکھ دی، بنیادوں سے اکھاڑ کے رکھ دیا، باطل ثابت کر دیا۔ یہ تو پروو ہو گیا بھئی احمد عیسیٰ میں آپ سے کئی گنا بڑھ کر برین ہے، دماغ ہے۔ میں دوسری بات نہیں کرتا، میں برین دماغ ہی کہوں گا، کیونکہ آپ اسی کو مانتے ہیں۔ تو جب یہ بات ثابت ہوگی، ہر کوئی احمد عیسیٰ کے سامنے عاجز ہے، ہر کوئی عاجز ہے، احمد عیسیٰ کو کوئی غلط ثابت نہیں کر پا رہا، غلط ثابت کرنا دور کی بات ہے، کوئی سامنے آ ہی نہیں پا رہا، کسی میں ہمت ہی نہیں ہو رہی۔ جو بھی احمد عیسیٰ کی بات کو سنتا ہے تو اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، بھئی اگر ہم نے اس کا سامنا کیا تو جو ہمارا لبادہ ہم نے پہنا ہوا ہے وہ بھی اتر جائے گا، چاک ہو جائے گا، جو تھوڑی بہت ہماری معاشرے میں کوئی عزت ہے، جو لوگ ہماری پوجا کرتے ہیں وہ پوجا بھی نہیں کریں گے، الٹا جوتے ماریں گے۔ تو جو بھی احمد عیسیٰ کو سنتا ہے وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، نہیں احمد عیسیٰ کے سامنے آتا ہے، پتہ ہے اس کو کہ بھئی سامنا کس کا کرنا ہے، پتہ ہے، جانتا ہے وہ یہ حق ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب یہ بات جب ثابت ہوگی کہ احمد عیسیٰ میں آپ سے کئی گنا بڑھ کر برین ہے، تو پھر بھی ذرا غور تو کریں کہ اگر احمد عیسیٰ جو باتیں سامنے لا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آپ کی عقل میں نہ آئی ہوئی ہوں۔ آپ خود مان رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ احمد عیسیٰ تو جو بھی باتیں کر رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے نہ تو کبھی سنی تھی، نہ ہمیں پتا تھا، ہم تو پہلی بار احمد عیسیٰ سن رہے ہیں۔ تو جب آپ پہلی بار احمد عیسیٰ سے سن رہے ہیں تو عقل کے اندر پھر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیوں نہیں غور کرتے؟ جی، آپ خود تسلیم کر رہے ہو کہ آپ کی عقل محدود ہے، آپ کی عقل لمیٹڈ ہے، آپ نے وہ کچھ نہیں سنا آج تک جو احمد عیسیٰ آج سامنے رکھ رہا ہے، پھر تمہیں کون روک رہا ہے سننے سے؟ پھر تو تمہیں سننا چاہیے، اسے سمجھنا چاہیے۔ ہاں، اگر پھر غلط ثابت ہو جاتا نہ مانو، لیکن بغیر سنے، بغیر جانے یہ کہنا نہیں جی ہم تو ہیں ہی حق پر، ہم تو ہیں ہی سچے، ہم تو تیری بات نہیں سنیں گے، تو ایسا حق نہیں کرتا، جان لو، حق ایسا نہیں کرتا، ایسا باطل کرتا ہے، کیونکہ باطل کو خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں ہم نے اس کی بات سن لی تو میرے جو پہلے سے عقائد و نظریات ہیں ان کے پرخچے ہی نہ اٹھ جائیں، کہیں وہ غلط ثابت نہ ہو جائے، لہٰذا میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کیوں؟ نسل در نسل چلا رہا ہے، میں نے اپنے آباء و اجداد کو اس کے اوپر پایا، لہٰذا جان لو اگر آپ ایسا کرتے ہو، تحقیق نہیں کرتے، تو تحقیق نہ کرنا یہ باطل کی پہچان ہے، حق کی نہیں۔ حق کو تو کسی قسم کا کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا، حق کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا۔ خوف ہوتا ہے تو کس کو ہوتا ہے؟ خوف ہوتا ہے باطل کو۔ آپ پورے کے پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیں، پورے کا پورا قرآن بار بار کہہ رہا ہے جو مومن ہیں، جو الصلاۃ قائم کر رہے ہیں، جو حق پر ہیں، جو اس ہدایت پر چل رہے ہیں، جو ہدایت ان کے رب کی طرف سے ان کی جا رہی ہے، جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کا معاملہ کیا ہے؟
ان کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے، کوئی خوف نہیں، اور نہ ہی انہیں کوئی حزن ہے، غم ہے۔ اور جن کو خوف ہے، کس کو خوف کسے ہوگا؟ اگر کوئی سمجھتا ہے بھائی اس کی بات سنیں گے ہم گمراہ نہ ہو جائیں، اس کی بات سنیں گے تو ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد و ریات کے پرخچے نہ اڑ جائیں، تو یہ تو باطل کی پہچان ہے، یہ تو باطل کی پہچان ہے جی۔ تحقیق کرنے سے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، ذرا اے عقل کے اندر خود غور کرو۔ آپ کہتے ہو جی اس کی بات سننے سے کہیں ہم گمراہ نہ ہو جائیں، خراب نہ ہو جائیں، ہمارے ایمان خراب نہ ہو جائیں۔ وہ عقل کے اندر گدھے کے بچوں، کبھی تحقیق کرنے سے کوئی گمراہ ہوا ہے؟ تحقیق کرنے سے کبھی کوئی گمراہ ہوا ہے؟ یا تحقیق کرنے سے تو منزل ملتی ہے، یا بندہ منزل کے قریب ہوتا ہے، حق کے قریب چلا جاتا ہے، باتیں سمجھ میں آتی ہیں جی۔ اور تم لوگ الٹا چلتے ہو، نہیں جی ہم اس کی بات سنیں گے کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، ہماری ایمان خراب نہ ہو جائیں۔ کیا ایمان ہے تمہارا جی؟ ایمان نہ ہوا تمہارا ابل تو حدود ہے، اس میں احمد عیسیٰ لیمو نچوڑ دے گا کہ وہ خراب ہو جائے گا، پھوٹ جائے گا جی۔ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہو، عجیب و غریب باتیں کرتے ہو۔ لہٰذا یہ آج آپ کے پاس موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں۔ اگر آپ اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو جان لیں کل کو آپ کے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہیں رہے گا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اور پھر میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سامنے آپ ہی کی طرح کا ایک 5-6 فٹ کا انسان، ایک بشر بیٹھا ہوا ہے، تو اس غلط فہمی کو اپنے اندر سے نکال دیں، کیونکہ یہ آپ ہی کی طرح کا انسان آپ سے کلام نہیں کر رہا، یہ آپ کا رب جو آپ کا کریٹر ہے وہ آپ سے کلام کر رہا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ آپ کے رب کی زبان ہے، جس نے آپ کو وجود میں لایا ہے، جو آپ کے آباء و اجداد کو وجود میں لایا، جو آپ سے پہلی اقوام تھیں، جو لوگ تھے انہیں وجود میں لایا۔ کون وجود میں لایا؟ کیا یہی کائنات نے وجود میں لے کر آئی؟ یہی کائنات آپ کی کریٹر نہیں ہے جسے آپ نیچر کہتے ہیں؟ تو یہ تم سے کون؟ یہ کائنات بول رہی ہے تم سے، یہ نیچر تم سے کلام کر رہی ہے، یہ تمہارے سامنے نیچر کی زبان ہے۔ میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں اور تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، جان لو آج تمہارے پاس آخری موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، ورنہ تم مارے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اب بائیں جو ہے صلاۃ کے موضوع پر، اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی احمد عیسیٰ نے تو اپنی جو الکتاب ہے اس کے اندر کہا ہے کہ صلاۃ جو ہے یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ مکاری ہے، یہ جھوٹ ہے، تو اب دیکھیے گا کہ دجال کون ہے، مکار کون ہے، فراڈیا کون ہے، فریبی کون ہے؟ احمد عیسیٰ یا یہ ملاٹے آپ کے جن کے پیچھے اپن کی طرح چل رہے ہیں؟ احمد عیسیٰ نے تو واضح کر دیا صلاۃ ہے کیا، ٹھیک ہے، اور جو صلاۃ کے نام پر کیا جا رہا ہے اسے بھی چیک کر دیا۔ اور دجل و فریب کون دے رہے ہیں، دھوکہ کون دے رہے ہیں؟ آپ کے ملاٹے۔ او بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص کسی بھی شے کے، دیکھیں ہر شے کا اس سے جوڑا خلق کیا ہے، وَخَلَقْنَا مِن كُلِّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، اور خلق کیا ہم نے ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا ہے، ہر شے کے 2 پہلو خلق کیا ہے، ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ہر شے کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ہر بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے۔ جیسے آپ اپنے ہی وجود کی مثال لے لیں، آپ کا جسم ہے، تو آپ کا جسم یہ جو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ یہی کل کا کل ہے؟ نہیں، بلکہ یہ تو لمیٹڈ ہے، اس کے جو اندر چھپا ہوا ہے جو باطن وہ بھی ہے، اور وہ انلمیٹڈ ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ اتنا گہرا ہے۔ اب دھوکہ کون دیتا ہے اور کون دھوکہ نہیں دیتا؟ فراڈیا، دجال، مکار کون ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا؟ سچا کون ہوتا ہے؟ حق والا کون ہوتا ہے؟ المومن کون ہوتا ہے؟ یہ ابھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ کوئی بھی بات جب کی جاتی ہے تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، کسی بھی شے کے بارے میں بات کی جائے گی 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ظاہر اور ایک باطن۔ اگر کوئی شخص صرف اور صرف ظاہر آپ کے سامنے رکھتا ہے، ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہے کسی بھی بات کا، کسی بھی شے کا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے دوسرا پہلو جو باطن ہے وہ آپ سے چھپا دیا۔ اب ظاہر ہے جب ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا جائے گا، دوسرا پہلو چھپا دیا جائے گا، تو آپ حق پائیں گے جی؟ آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کی رہنمائی ہوگی، یا پھر یہ تو آپ دھوکے کا شکار ہو جائیں گے؟ جو اصل ہے
وہ آپ سے چھپا دیا، جو نقل ہے جو جعلی ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، تو یہ دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اس کے برعکس وہ شخص جو کوئی بھی بات کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے. وہ ایک پہلو کو سامنے رکھتا ہے، وہ دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو بھائی میرا کام کیا تھا؟ میرا کام یہ تھا کہ جو آپ سے دیکھو، جو ظاہر ہے وہ تو ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، جو ظاہر ہے وہ تو ہر کسی کو نظر آ رہا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں، ظاہر کے بھی وہ پہلو جو چھپائے جا رہے ہیں میں وہ بھی تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ جو باطن ہے، جو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، ان کانوں سے نہیں سنا جا سکتا، میں وہ تمہارے سامنے لے آتا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میں وہ تمہارے سامنے لے آتا ہوں، لہٰذا میں کرتا ہوں میں دونوں پہلو تمہارے سامنے رکھتا ہوں. اب تمہیں سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، اب تم خود فیصلہ کر لو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. میں یہ نہیں تمہیں کہتا کہ تم آنکھیں بند کر کے، کان بند کر کے، دماغ بند کر کے میرے پیچھے چلو، نہیں. میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میری بات مانو، نہیں. میں کون ہوتا ہوں؟ میری بات کیوں مانی جائے گی؟ میری بات کی کیا ویلیو ہے؟ میری حیثیت کیا ہے کہ میری بات مانی جائے؟ مجھے یہ حق حاصل ہے ہی نہیں کہ میں یہ دعویٰ کروں کہ میری بات مانی جائے. کیوں؟ کیونکہ بات تو اس کی مانی جائے گی جو کریٹر ہے، جس نے بنایا ہے، خلق کیا ہے. جس نے بنایا ہے، جس نے خلق کیا ہے، وہی مالک ہے. اگر اس نے کسی آگے دوسرے کو دے نہیں دیا، کسی کے اختیار میں نہیں دے دیا، تو الگ بات ہے، پھر اس کی بات مانی جائے گی. جس کے اختیار میں دیا گیا، جس کے آگے اس نے مجھے بیچ دیا یا جس کو دے دیا. لیکن اگر وہی مالک ہے جو میرا خالق ہے، کریٹر ہے، تو پھر بات تو مالک ہی مانی جائے گی. لہٰذا اگر میں کسی کو کہتا ہوں، مثال کا احمد عیسیٰ ہے، میں ایک ایز اے انسان یا ایز اے بشر میں کہتا ہوں جی میری بات مان لو، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا احمد عیسیٰ یہ جو 5-6 فٹ کا بشر ہے، اس نے آپ کو خلق کیا ہے؟ آپ کو کان اس نے دیے ہیں، آنکھیں اس نے دی ہیں، آپ کو اس نے خلق کیا ہے؟ آپ کو وقت اس نے دیا ہے؟ نہیں نا. تو جب میں نے آپ کو، یعنی کہ اگر اس باڈی کو لے لیں، یہ 5-6 فٹا بشر لے لیں، اس نے آپ کو خلق نہیں کیا، یہ آپ کا مالک نہیں ہے، تو کیا اسے حق حاصل ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ اس طرح کوئی بھی شخص ہے اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو کیا اسے حق حاصل ہے کہ اس کی بات مانی جائے؟ نہیں بھائی. بات کس کی مانی جائے گی؟ بات اس کی مانی جائے گی جو آپ کا کریٹر ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے. لہٰذا دیکھیں احمد عیسیٰ کا کردار کیا ہے. یعنی ایک ایسا شخص جو کیا کہتا ہے، جو کہتا ہے بھائی میری بات تم نہ مانو. کیوں؟ میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں. میں نہیں کہہ رہا تم میری بات مانو. میرے ذمہ تو صرف یہ ہے کہ میں کسی بھی شے کے، کسی بھی بات کے دونوں پہلو تمہارے سامنے رکھ دوں. ٹھیک ہے؟ بات ماننی ہے تم نے اپنے خالق کی جو تمہارا مالک ہے، اور خالق و مالک نے تمہیں سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، جو سنائی اور دکھائی اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی، عقل دی. لہٰذا تم اس کا استعمال کرو اور تمہیں پتہ چل جائے گا خالق و مالک کی بات کون سی ہے. اب ایک شخص جو کسی بھی شے کے دونوں پہلو سامنے رکھتا ہے، پھر فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑتا ہے کہ بھائی آپ خود فیصلہ کرو حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. دل چاہتا ہے مانو، نہیں چاہتا نہ مانو. کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اگر مانو گے آپ کا اپنا فائدہ ہے، نہیں مانو گے آپ کا اپنا نقصان ہے. کوئی زور زبردستی نہیں، کسی دباؤ کا استعمال نہیں کیا جائے گا آپ کو منوانے کے لیے، نہیں، بالکل نہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بالکل برعکس ایک دوسرا شخص ہے یا اور قسم کے لوگ ہیں، دوسری قسم کے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک پہلو آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور دوسرا پہلو چھپا دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ نے تحقیق نہیں کرنی. وہ کہتے ہیں آپ نے اس کی نہیں سننی، اس کی نہیں سننی، اس کی نہیں سننی، اس کی نہیں سننی. وہ کہتے ہیں آپ نے سمجھنا نہیں ہے، بس جو نسل در نسل چلا رہا ہے اسی کے اوپر چلنا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دھوکے باز کون ہوا؟ پہلے والا احمد عیسیٰ ٹائپ، یا پھر یہ ملاٹے جو ہیں یہ جی؟ وہ دھوکے باز تو یہ ہیں، فراڈیے تو یہ ہیں، مکار تو یہ ہیں، چلاک تو یہ ہیں. رب کے مقابلے پر رب تو یہ بنے ہوئے ہیں، شریک رب کے یہ ہیں، اللہ کے شریک یہ ہیں. احمد عیسیٰ نے کب آپ کو کہا کہ آپ آنکھیں بند کر کے میری بات مانو؟ احمد عیسیٰ نے کب کہا کہ آپ من دون اللہ مجھے اپنا الہ بنا لو؟ احمد عیسیٰ تو کہہ رہا ہے کہ بھائی تحقیق کرو، میری بات مانو، بشرطے کہ میری بات رب کی بات ثابت ہو جائے. اگر میری بات رب کی بات ثابت نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی طاقت غلط ثابت کر دے میری بات کو، کہے کہ یہ رب کی بات ہو ہی نہیں سکتی، غلط ثابت کر دے، تو احمد عیسیٰ بھی اپنی اصلاح کرنے کو تیار ہے. کوئی آؤ تو صحیح نا میدان میں. لیکن یہ ملاٹے کیا کہہ رہے ہیں؟
یہ صرف ظاہر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، باطن چھپا دیتے ہیں، اور ظاہر میں سے بھی اتنا ہی سامنے رکھتے ہیں جتنا ان کو پتہ، یہ جانتے ہیں کہ اگر اس کے برعکس کچھ اور پہلو جو ہے ظاہر کا بھی سامنے لایا گیا، اسے نہ چھپایا گیا، تو لوگ بدک جائیں گے، لوگ سوالات اٹھائیں گے، لوگ ہماری غلامی نہیں کریں گے، ہماری دکانداری نہیں چلے گی۔ یہ اس ظاہر کو بھی چھپا دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے ہمارے پیچھے چلو۔ تو آپ بتاؤ ذرا، فراڈیا احمد عیسیٰ ہے یا یہ ملاٹے ہیں؟ دھوکے باز احمد عیسیٰ ہے یا یہ ملاٹے ہیں؟ دجال، کذاب، مکار، یہ احمد عیسیٰ ہے یا پھر یہ آپ کے ملاٹے ہیں جن کے پیچھے آپ چل رہے ہیں؟ احمد عیسیٰ تو فراڈیا، دجال، کذاب تب ثابت ہو جب دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت کر دے کہ احمد عیسیٰ، تو نے یہ جو الکتاب ہے تیری، اس میں جس موضوع پر بھی بات کی ہے، تو نے اس طرح بات کی ہے کہ دوسرے کا جو موقف ہے، جو دوسرا پہلو ہے، تو نے اسے کمزور بنا کر پیش کیا ہے، اس کو تو نے چھپایا ہے، اور جو اپنی بات ہے اس کو تو نے سامنے رکھا ہے، اس کو امپوز کرنے کی کوشش کی۔ کوئی یہ ثابت کر دے۔ اگر آپ الکتاب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ احمد عیسیٰ نے جو مخالف ہے اس کی بات کو جس طرح سامنے رکھا ہے، اس طرح سامنے تو وہ مخالف فریق خود بھی نہیں رکھ پاتا۔ احمد عیسیٰ نے جب بھی پہلے مخالف فریق جو ہے اس کی بات کو سامنے رکھا ہے تو ایسے سامنے رکھا ہے گویا کہ احمد عیسیٰ اس کا دفاع کر رہا ہے، اس کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اس کو ہر پہلو سے رکھا۔ اس کے بعد دوسرا پہلو جو آج تک چھپایا جاتا رہا، جو چھپا ہوا تھا، احمد عیسیٰ نے وہ پہلو سامنے رکھا اور کہا اب فیصلہ آپ خود کر لو، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ یعنی کہ اس قدر حق و باطل جو ہے اس کو واضح کر دیا۔ کوئی دنیا کی طاقت یہ نہیں کہہ سکتی کہ احمد عیسیٰ نے اپنی الکتاب میں کوئی دجل سے کام لیا ہے، کوئی فریب سے کام لیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں یہ دعویٰ کر سکتا۔ اور احمد عیسیٰ چیلنج کرتا ہے کہ احمد عیسیٰ کے مقابلے پر جتنے بھی ہیں، ان کے لٹریچر کو، ان کی آڈیوز کو، ان کی ویڈیوز کو، ان کی ریکارڈنگز، ان کا جو بھی لٹریچر، جو بھی بات کرتے ہیں وہ سامنے لے آؤ، آپ کے اوپر واضح ہو جائے گا کہ وہ فراڈیے ہیں، وہ دجال ہیں، وہ مکار ہیں، وہ کمینے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ پہلی بات فریق کی بات کو تو سننے نہیں دیتے، روکتے ہیں نہ بھی اس کی نہ سننا ہے۔ پھر دوسری بات، وہ فریق کی بات کو اگر سامنے رکھیں گے تو وہ کیسے رکھیں گے؟ وہ اپنی مرضی کی، اپنی من پسند کی بیچ میں سے کاٹ کے، اس کا پس منظر ہٹا کے، اس کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے، اور پھر اپنی بات جو ہے وہ پیش کریں گے، کیسے اپنی بات سامنے والے کے اوپر امپوز کریں گے، اس کو بلیک میل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں جی دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں، دوسرا دیکھتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کون سا شخص ایسا ہے کہ جو کس قسم کا دباؤ ایکسیپٹ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اندھو کی طرح اپنے بڑوں کے پیچھے چلنے والا ہے تو اس کے سامنے اگر کوئی بات رکھی جاتی ہے تو اس کو توڑ موڑ کے اس کے بڑوں کی بات بنا کر پیش کیا جاتا ہے، دیکھو تمہارے بڑوں نے بھی اسے حق کہا، یہی اسی کے اوپر چلے تھے، لہٰذا اس دباؤ کا شکار کر کے اپنی بات منوا لی جاتی ہے۔ جس نے جس کو اپنا الہ بنایا ہوا ہے، جس نے جس کو اپنے لیے معیار گڑا ہوا ہے، جس نے جس کو بھی اپنی کمزوری بنایا ہوا ہے، اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دباؤ کا شکار کرتے ہوئے بات جو ہے وہ منوائی جاتی ہے۔ جو جس قسم کا دباؤ قبول کرتا ہے یا جس کی جو کمزوری ہے، اس کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو اس کی کمزوری جو ہے بطور دباؤ استعمال کرتے ہوئے فورس کیا جاتا ہے کہ ہماری بات مانے، وہ اس کو منوائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی کمزوری اس کے آباء و اجداد ہیں، اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے، اس دباؤ کا شکار کر کے اپنی بات منوائی جاتی ہے۔ کسی کی کمزوری اس کے امام ہیں، بڑے ہیں، ملاٹے ہیں، والدین ہیں، کوئی فرقہ ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی کسی قسم کا کوئی دائرہ ہے، یعنی جس کی جو بھی کمزوری ہے اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس کمزوری کو بطور دباؤ استعمال کرتے ہوئے اپنی بات منوائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بہت سارے گروہ ایسے ہیں، کہیں دیکھتے ہیں کہیں پر، یعنی کہ جو غربا ہیں، غریب لوگ ہیں جن کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کو کھانے کو دیتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان کو اپنے دائرے میں، اپنے گروہ میں، اپنے فرقے میں شامل کر لیا جائے۔ کیسے؟ یہ ان کو جب کھانے کو دیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا مال دیتے ہیں، ان کو کچھ دیتے ہیں، تو اس سے ان کے یعنی کہ جذبات کا استعمال کرتے ہیں، ان کا اعتماد جیتتے ہیں۔
اس چیز کو بطور دباؤ استعمال کرتے ہوئے پھر اپنی بات، یعنی کہ ان کو اپنی بات منوانے کے لیے، اپنے فرقے میں لانے کے لیے ان کی بھوک کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کہیں سیلاب آ گیا، وہاں پر مدد کے نام پر چلے گئے، کہیں کوئی طوفان آ گیا، کوئی آندھی آ گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، مدد کے نام پر وہاں چلے گئے، تو ان کو ان کے اوپر احسان کر کے اس احسان کے بدلے میں انہیں اپنے گروہ میں، اپنے فرقے میں داخل کیا جاتا ہے۔ ظاہری بات ہے ایک بندہ جو مر رہا ہے، لاوارث ہے، لاچار ہے، محتاج ہے، بلبلا رہا ہے، اگر آپ اسے کھلائیں گے، اسے بچائیں گے تو اس کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہوگا، وہ اس وقت آپ کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جائے گا۔ تو ایسے میں وہ ظاہری بات ہے جو بھی بدلے میں آپ جو بدلہ اس سے ڈیمانڈ کریں گے تو وہ تو بدلہ دینے کو تیار ہو جائے گا۔ لہذا کیا کیا جاتا ہے؟ دیکھا جاتا ہے کہ جہاں بھی کمزور ہیں، کہیں تھار میں یا بلوچستان میں یا یعنی اور جو دنیا میں جہاں جہاں غریب خطے ہیں، وہاں کے لوگوں کو، جیسے مثال کے طور پر یہ احمدی ہیں، قادیانی، یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے افریقہ کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے۔ کیوں ٹارگٹ کیا ہوا ہے؟ افریقہ کے ان ممالک کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے جہاں پر لوگ، جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، جو مٹی کی روٹیاں بنا کر کھاتے ہیں، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا مال دے کے، ان کو کھانا دے کر، تو ان کو بدلے میں اپنے گروہ میں، اپنے فرقے میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ جبر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جبر کسے کہتے ہیں؟ جی، ایک طرف یہ ہیں جو کہتے ہیں دین میں کوئی جبر نہیں، لیکن عمل دیکھو تو جبر کا استعمال کریں، دباؤ کا۔ دوسری طرف احمد عیسیٰ ہے، احمد عیسیٰ حق ہر لحاظ سے کھول کر سامنے رکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اب بھائی مانو آپ کی اپنی مرضی، نہیں مانتے آپ کی اپنی مرضی۔ احمد عیسیٰ نے آج تک، یعنی کہ ایک بڑی تعداد میں دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے، اگر ماضی میں جائیں تو احمد عیسیٰ سے ادھار لیا ہوا ہے، بڑی یعنی کہ بڑی کوانٹٹی میں جو ہے وہ پیسہ لیا ہوا ہے، احمد عیسیٰ سے ادھار لیا ہوا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو احمد عیسیٰ نے ادھار دیا ہوا ہے۔ تو جب یہ حق احمد عیسیٰ نے کھول کر واضح کرنا شروع کیا تو وہ ان میں اکثریت ان کی ہے جو مسلمان خود کو کہلواتے ہیں، اور وہ بھی یہ کہنے کو، یعنی وہ بھی یعنی کہ یہ گواہی دے سکتے ہیں اور کوئی شے ان کو گواہی دینے میں مانی نہیں اگر واقعتاً وہ حق پر ہیں، اور وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ احمد عیسیٰ جو ہے اس نے جو ہمیں جو ادھار دیا تھا یا جو ہمارے اوپر احسان کیا تھا، اس احسان کو، اس ادھار کو یا اس شے کو بطور دباؤ استعمال کرتے ہوئے اپنی بات ہم سے منوانے کی کوشش کی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک بڑی تعداد میں ایسے افراد، ایسے لوگ جنہوں نے احمد عیسیٰ کا ادھار دینا ہے، جن پر احمد عیسیٰ نے بڑے بڑے احسانات کیے، انہوں نے جب احمد عیسیٰ سے رابطہ کیا تو ان کو بھی احمد عیسیٰ نے یہی کہا، دیکھو بھائی وہ جو آپ کو میں نے ادھار دیا تھا یا جو آپ پر احسان کیا تھا وہ اپنی جگہ، ٹھیک ہے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ ایسا کرو، میری بات سنو، اگر آپ کو لگتا ہے حق ہے مانو، آپ کو لگتا ہے حق نہیں ہے باطل ہے نہیں مانو، لیکن وہ چیز جو ہے وہ اپنی جگہ۔ اور پھر اس کے علاوہ حیران کن طور پر جس دن احمد عیسیٰ نے اس یعنی کہ یہ دعوت، یہ حق لوگوں کے اوپر کھول کر واضح کرنا شروع کیا، جب آپ نے یہ ذمہ داری واضح کی، وہ دن اور آج کا دن کوئی ایک بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ احمد عیسیٰ نے جو احسان ہمارے اوپر کیا تھا اپنی پہلی زندگی میں، اس کا بدلہ ہم سے مانگا ہو، یا جو ادھار دیا تھا وہ ادھار واپس مانگا ہو۔ ادھار مانگنا یا بدلہ ریٹرن مانگنا تو دور کی بات ہے، احمد عیسیٰ نے رابطہ ہی ترک کر دیا، جی رابطہ ہی ترک کر دیا۔ تو چیز یہ ہے، ایک طرف یہ احمد عیسیٰ ہے، احمد عیسیٰ کا کردار یہ ہے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں، اور دوسری طرف یہ ملاٹے، آپ کے فرقے، آپ کے گروہ، آپ کے بڑے۔ تو اب بتائیں نا، دجال کون ہے، مکار کون ہے، فراڈیا کون ہے، دھوکے باز کون ہے، احمد عیسیٰ یا پھر آپ کے ملاٹے، آپ لوگ یا جن کے پیچھے آپ چل رہے ہو؟ حق بالکل سامنے ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے احمد عیسیٰ کذاب ہے تو بھئی آپ صرف منہ سے کذاب 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 کہو تو یہ کیا ہے؟
یہ مشکل تھوڑی ہے. کوئی بھی ایک چھوٹا بچہ جو ہے جب وہ بولنا شروع کرتا ہے اسے کہو بیٹا بولو کذاب یا فلاں کذاب، تو وہ بھی ریپیٹ کر دے گا. جی تو کیا اس کے منہ سے یہ الفاظ خارج کرنے سے کیا اب سامنے والا یہ متعلقہ شخص متعلقہ فرد جو واقعتاً کذاب ثابت ہو جائے گا، غلط ثابت ہو جائے گا؟ اور یہ تو بھائی منہ سے محض ہوا خارج کرنا ہے. اگر آپ کا منہ ایگزاسٹ ہے تو آپ ظاہری بات ہے ہوا ہی خارج کریں گے. جی تو لہذا زبان سے کہتا رہے، زبان سے احمد عیسیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جان لے دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی. جھوٹا ثابت نہیں کر سکتی، غلط ثابت نہیں کر سکتی، مکار دجال فراڈیہ ثابت نہیں کر سکتی. اور احمد عیسیٰ نے آپ کو، آپ کے ملاٹوں کو، آپ کے بڑوں کو دجال، کذاب، مکار، فراڈیے ثابت کر دیا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کا رد نہیں کر سکتی. ہاں زبان سے آپ کہہ سکتے ہیں جی ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے پاک ہیں، ہم بڑے پاک صاف ہیں، بڑے صاف ستھرے ہیں. ہمارے ملاٹے یا جن کے پیچھے ہم چل رہے ہیں ہمارے آباء و اجداد ہمارے بڑے بڑے نیک پاک تھے، بڑے پاک صاف تھے، صاف ستھرے تھے، بڑے اہل حق تھے. زبان سے کہہ سکتے ہیں، زبان سے کہنا آسان ہے، مشکل تھوڑی ہے. میں صحابہ تو خارج کرنی. اصل چیز ہے اپنی بات کو پروو کیا جائے، سچ ثابت کیا جائے، اور وہ دنیا کی کوئی طاقت کر نہیں سکتی. لہٰذا آپ دیکھیں یہ جو الکتاب ہے، دیکھیں اسی الکتاب میں جو کہا جاتا رہا کہ احمد عیسیٰ نے کہا، الکتاب میں لکھا کہ جو اصلات ہے وہ دجال ہے، وہ فراڈ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ فریب ہے. تو کیا واقعتاً ایسا کچھ لکھا ہوا ہے یا پھر اس کے بالکل برعکس حقیقت کچھ اور ہے؟ تو یہ اصلات کے اوپر بات شروع کرنے سے پہلے ابتدا میں چند لائنیں جو ہیں الکتاب سے پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر باقاعدہ جو ہے اصلات کے موضوع کے اوپر آتے ہیں. دیکھیں یہ الکتاب ہے، اور الکتاب کا حصہ سوم ہے، اور اس کا جو یعنی کہ جو 3 جلدیں ہارڈ کاپی ہے، یہ تیسری جلد ہے، تیسرا حصہ ہے اس کا. اس میں اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 1172 ہے، 1172. اگر آپ آن لائن جو ہے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کو جو جلد ہے وہ سوم نہیں ہوگی، حصہ سوم نہیں ہوگا، حصہ جو ہے وہ اور ہوگا. وہ 5 ہو سکتا ہے، 6 ہو سکتا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا. آپ کے لیے آسان ہے تلاش کرنا. کیا صفحہ نمبر آپ دیکھ لیں 1172 1172. آپ یہ صفحہ تلاش کر لیں، آپ کو پتہ چلے گا کس حصے میں یہ صفحہ آ رہا ہے. تو دیکھیں اس میں یہ آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں. یہ اگر آپ دیکھیں، بہرحال اس طرح کلیئر تو نظر نہیں آئے گا، آپ خود جو ہے وہ دیکھیے گا ڈاؤن لوڈ وغیرہ کر کے یا حاصل کر کے کتاب. تو عنوان ہے اصلات. اصلات کی ہیڈنگ کے نیچے آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے. اس سے پہلے کہ ہم اصلات کو آپ پر کھول کر واضح کریں، ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ بالکل غیر جانبدار ہو کر حق کی طلب کی خاطر پڑھیں گے تو تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ موضوع نہ صرف اصل دین ہے بلکہ آج جسے اصلات سمجھا جاتا ہے اس کا اصلات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جب اصلات پر بات کی جائے گی تو اس کے لیے غیر جانبدار اور صبر کا ہونا لازم ہے. اگر آپ کسی بھی فرقے و گروہ سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم آپ کو مجبور نہیں کر رہے کہ آپ اپنے فرقے و گروہ کو ترک کر دیں، بلکہ ہم آپ کو اتنا ضرور کہتے ہیں کہ اگر آپ خود کو سچا کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو آپ پر یہ فرض ہے کہ خود کو سچا ثابت بھی کریں. آپ کو خود کو سچا ثابت کرنا ہوگا. حق ہوتا ہی وہ ہے جو لاجواب کر دے، اور حق کسی بھی قسم کے سوال سے نہیں گھبراتا. حق تو ہر لمحے یہی دعوت دیتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا حق کا دعوے دار ہے تو جاؤ اس کے پاس، اس کی بات سن، اپنی تحقیق کر لو، اپنے گھوڑے دوڑا لو. اگر تمہیں کہیں سے حق ملتا ہے تو جاؤ اخذ کر لو. اور حق ایسا اس لیے کہتا ہے کیونکہ حق کو علم ہے کہ وہ حق ہے. اس کے مقابلے پر یا اس کے برعکس جو بھی ہے وہ باطل ہے، وہ حق کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. بالآخر اسے حق کے مقابلے پر پسپا ہی ہونا پڑے گا، پاش ہونا پڑے گا. لیکن اس کے برعکس باطل کو ہر لمحے یہ خوف لاحق رہتا ہے کہ جو بات سامنے آ رہی ہے کہیں یہ حق ہی نہ ہو، کیونکہ اسے علم ہے کہ وہ باطل ہے. وہ اس وقت تک کھڑا ہے، اس کا اس وقت تک وجود ہے جب تک کہ حق سامنے نہیں آ جاتا. جیسے ہی حق سامنے آیا تو باطل پاش ہو جائے گا. اس لیے باطل کبھی بھی نہیں چاہتا کہ کوئی اپنی تحقیق کرے، بلکہ باطل الٹا تحقیق کرنے سے، دوسروں کی بات سننے سے روکتا ہے. باطل دیواریں کھڑی کرتا ہے.
اس لیے اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ آپ کا یہ ضرور فرض بنتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا حق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو باطل ثابت کریں۔ اگر آپ حق کے طالب ہیں تو الصلاۃ کے موضوع پر کی جانے والی بات کو بالکل غیر جانبدار ہو کر اور پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ حق آپ پر ہر لحاظ سے کھل کر واضح ہو جائے گا، اور اگر آپ حق کے دعوے دار ہیں تو تب بھی آپ انتہائی سکون اور اطمینان کے ساتھ اسے پڑھیں، اور پھر اپنے آپ کو یا اپنے موقف کو یا اپنے نظریے کو جسے آپ حق سمجھتے ہیں تو اسے حق ثابت کرتے ہوئے ہماری طرف سے کھول کھول کر واضح کیے جانے والے حق کو باطل ثابت کریں۔ اور اگر آپ ایسا کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر جان لیں کہ حق کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، جو عاجز آ جائے وہ حق نہیں ہو سکتا، اس کے باطل ہونے میں کچھ شک نہیں رہتا۔ اگر آپ اسے باطل ثابت کر دیتے ہیں تو آپ حق، اور اگر آپ عاجز آ جاتے ہیں تو پھر آپ حق نہیں ہو سکتے۔ آپ کے نسل در نسل صدیوں سے چلے آنے والے عقائد و نظریات کسی بھی صورت حق نہیں ہو سکتے۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ الصلاۃ کی شروع میں جب الصلاۃ کا موضوع شروع ہو رہا ہے تو ابتدا میں یہ 2 پہرے ہیں ہم نے آپ کے سامنے رکھے، یعنی کہ آدھا صفحہ ہے، 2 پہرے ہیں یا ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہیں سے آپ جان لیں کہ کیا اس سے یہ چیز نظر آتی ہے کہ بھائی یہ بندہ جو ہے یا جس نے الکتاب لکھی ہے یا یہ جو الکتاب میں آگے جو موضوع آ رہا ہے یہ الصلاۃ کا کفر و کذب کیا جا رہا ہے، الصلاۃ کا انکار کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اصل میں الصلاۃ ہے کیا اور جو آج تک الصلاۃ کے نام پر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے، اسے واضح کیا جا رہا ہے۔ اور باقاعدہ ببانگ دوہل یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی دیکھو میں الصلاۃ کیا ہے میں تمہارے اوپر واضح کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ حق نہیں ہے یہ باطل ہے اور آپ جسے الصلاۃ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے آپ اپنے آپ کو حق ثابت کریں، اس کا رد کریں۔ اگر آپ رد نہیں کر پاتے، آپ اسے غلط ثابت نہیں کر پاتے تو پھر آپ حق ہی کہاں، کیونکہ وہ حق ہی کہاں جو عاجز آ جائے، حق عاجز نہیں آ جائے، جو عاجز آ جائے وہ باطل ہے۔ اگر آپ عاجز آ جاتے تو آپ کے باطل ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں رہتا۔ اور آج تک، ابھی تک، اس وقت تک اگر یہ حق پر ہوتے تو یہ احمد عیسیٰ کو غلط ثابت نہ کرتے، احمد عیسیٰ کے کتاب کا رد نہ کرتے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا وجہ ہے کہ ہر کوئی جو بھی احمد عیسیٰ کا مخالف ہے، دشمن ہے، وہ احمد عیسیٰ کے سامنے عاجز آ چکا ہے۔ وہ لوگوں کو کہتا ہے لوگوں نہ اس کی بات نہ سننا، اس کی الکتاب کے قریب بھی نہ جانا، اس کے ڈاکومنٹ کے قریب بھی نہ جانا، اس کی دعوت کے، اس کی باتوں کے قریب بھی نہ جانا، اور کہتا ہے اسی کو مانو جو ہم کہہ رہے ہیں، اسی پر چلو جو نسل در نسل چلتا آ رہا ہے۔ بھائی ایسا تو باطل کرتا ہے، یہ تو باطل کی پہچان ہے۔ تو کون عاجز آ گیا؟ احمد عیسیٰ عاجز آیا، الکتاب عاجز آئی احمد عیسیٰ، یا پھر آپ عاجز آ گئے، آپ کے ملاٹے عاجز آ جائے؟ تو جو عاجز آ جائے وہ حق ہی کہاں، اس کے باطل ہونے میں کوئی شک و شبہ رہتا ہی نہیں ہے۔ تو احمد عیسیٰ تو قدم قدم پر آپ کو باطل ثابت کر رہا ہے۔ لہٰذا بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں الصلاۃ پر۔ تو الصلاۃ کے اوپر یعنی بات کرنے سے پہلے اسی الکتاب سے اگلا پہرا جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہوئے پھر آگے ہم الصلاۃ کے موضوع پر ڈیٹیل کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ دیکھیں اب آگے جو ہے اب کیا لکھا ہے، آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور ہمارا موضوع ہے الصلاۃ۔ الصلاۃ کیا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الصلاۃ کا ترجمہ نماز کیا جاتا ہے، اور آج تقریباً ہر وہ شخص جو قرآن میں اللہ کے دیے گئے اس حکم پر عمل پیرا ہونے کا دعوے دار ہے، الصلاۃ کو نہ صرف نماز سمجھتا ہے بلکہ بہت ہی سختی کے ساتھ اس پر ڈٹا ہوا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج تک جسے الصلاۃ قرار دیا جاتا رہا اور الصلاۃ قرار دیا جا رہا ہے یہ نماز واقعتاً الصلاۃ ہی ہے، یا پھر حق اس کے بالکل برعکس کچھ اور ہے؟ اگر تو نماز ہی الصلاۃ ہے تو پھر ہم دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ نے الصلاۃ کے حوالے سے جو کچھ بھی بیان کیا، کیا یہ نماز اس سب پر پورا اترتی ہے؟ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ نماز ہی الصلاۃ ہے جسے آج تک جو ہے وہ الصلاۃ قرار دیا جا رہا ہے، جسے ہر کوئی الصلاۃ سمجھتا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے قرآن میں الصلاۃ کے بارے میں جو بھی رب نے کہا، جو بھی اللہ نے کہا، جو بھی الصلاۃ کے بارے میں اس قرآن میں اللہ نے کہا ہے، کیا یہ نماز اس سب کے اوپر پورا اترتی ہے؟ اگر تو یہ نماز اس کے اوپر پورا اترتی ہے تو بلا شک و شبہ پھر نماز جو الصلاۃ ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر یہ نماز اس کے اوپر پورا اترتی نہیں پورا اترتی، بالکل پورا نہیں اترتی بلکہ اس کی ضد بن جاتی ہے، تو پھر یہ نماز الصلاۃ ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر تو ظاہری بات ہے آپ الصلاۃ کے نام پر الصلاۃ سے ہی غافل ہیں، اور ایک ایک چیز جو ہے جیسے سے آگے بڑھیں گے کھل کر سامنے آتی چلی جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر پائے گی۔ جی
اور پھر جیسے سے آگے بڑھیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا جو لوگ کہتے ہیں جی احمد عیسیٰ نے دوسروں کا لٹریچر چوری کر لیا، مواد چوری کر لیا، پھر آپ بتائیے گا یہ کہاں سے چوری کیا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ احمد عیسیٰ جو بات کر رہا ہے یہ ہم نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم سنی، ہماری کسی ترجمے میں موجود نہیں ہے، ہماری کسی تفسیر میں موجود نہیں ہے، ہمارے اماموں ہمارے بابو نے ہمیں یہ نہیں بتایا نہ سکھایا، یہ تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں اس سے۔ اور دوسرا کہتے ہیں اس نے ہمارے یعنی اس نے لوگوں کا لٹریچر چوری کر دیا۔ وہ کل کے اندو تم تو خود اپنے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہو، ایک طرف کہہ رہے ہو کہ یہ بالکل نئی بات کر رہا ہے، وہ بات جو 14 صدیہ تک ہم نے کبھی سنی نہیں تھی، کہیں سے ہمارے سامنے نہیں آئے، اور دوسرا کہہ رہے ہیں اس نے چوری کر لیا۔ تمہارے خود کذاب جھوٹا ہونے کا کوئی شک ہے؟ خود اپنے آپ کو جھوٹا کہہ رہے ہو۔ بہرحال تھوڑا اپنے گریبان میں تو جان کو پتہ چل جائے گا کتنا تضاد ہے تمہاری باتوں میں۔ اچھا، کیا یہ نماز الصبر پر پورا اترتی ہے؟ اگر تو نماز قرآن میں بیان کردہ الصلاۃ کی وضاحت پر پورا اترتی ہے تو بلا شک و شبہ نماز ہی الصلاۃ ہے، لیکن اگر نماز قرآن کی الصلاۃ کے حوالے سے بیان کردہ وضاحت و تفصیلات پر پورا نہیں اترتی یا اس سے متصادم ہوتی ہے تو پھر نماز الصلاۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ ظاہر بات ہے، آپ خود بتائیں کہ اگر جو الصلاۃ کی ڈسکرپشن قرآن میں موجود ہے، الصلاۃ کی وضاحت جو القرآن میں حاضر القرآن میں یہ جو حاضر القرآن ہے اس میں موجود ہے، اگر نماز جو ہے اس کے اوپر پورا نہیں اترتی بلکہ الٹا اس سے متصادم ہو جاتی ہے تو کیا پھر نماز الصلاۃ ہو سکتی ہے؟ پھر تو کوئی پاگل ہی ہے جو اسے الصلاۃ کہے گا۔ نماز الصلاۃ نہیں ہو سکتی، یعنی کہ اگر پیچھے جو کہا گیا اگر تو نماز قرآن میں بیان کردہ الصلاۃ کی وضاحت پر پورا اترتی ہے تو بلا شک و شبہ نماز ہی الصلاۃ ہے، لیکن اگر نماز قرآن میں الصلاۃ کے حوالے سے بیان کردہ وضاحت اور تفصیلات پر پورا نہیں اترتی یا اس سے متصادم ہوتی ہے تو پھر نماز الصلاۃ کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز الصلاۃ نہیں ہو سکتی۔ اور ہر اس شخص کو فکر لاحق ہونے چاہیے جو خود کو مومن و مسلم یا اللہ کا عبد سمجھتا یا کہلاتا ہے کہ جسے میں آج تک الصلاۃ سمجھتا رہا صرف اور صرف اس بنیاد پر کہ اکثریت اسی کو الصلاۃ کہتی ہے، حالانکہ یہ قرآن میں بیان کردہ الصلاۃ کسی بھی حوالے سے ثابت نہیں ہوتی، تو پھر آخر الصلاۃ ہے کیا؟ اور آج تک میں کیوں نماز کے نام پر الصلاۃ سے غافل رہا؟ اس کے علاوہ مزید جتنے بھی سوالات سامنے آئیں ان کے جوابات تلاش کیے جائیں اور وہ تمام وجوہات بھی تلاش کی جائیں جن کی بنا پر آج تک نماز کو ہی الصلاۃ قرار دے کر ہر کوئی الصلاۃ سے ہی غافل ہو چکا ہے، اور اس وقت تک الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی نہ کیا جائے جب تک کہ اطمینان نہیں ہو جاتا، جب تک کہ ہر سوال کا جواب نہیں مل جاتا، یعنی جب تک اطمینان حاصل نہیں ہو جاتا، جب تک ہر سوال کا جواب نہیں مل جاتا تب تک الصلاۃ کے قریب بھی نہیں جایا جائے، الصلاۃ کے نام پر کچھ بھی نہ کیا جائے۔ جب ہر سوال کا جواب مل جائے یعنی اطمینان حاصل ہو جائے تو جو الصلاۃ ثابت ہو اسے قائم کیا جائے، خواہ اس کے لیے کچھ ہی کیوں نہ کرنا پڑے یا کچھ بھی قربان کیوں نہ کرنا پڑے۔ سب سے پہلے ہم نماز کو الصلاۃ قرار دینے والوں کے ان بنیادی نکات و دلائل کو سامنے رکھیں گے جن کی بنیاد پر وہ نماز کو الصلاۃ قرار دیتے ہیں، اور اس کے بعد آگے بات کی جائے گی۔ سب سے پہلا بنیادی اور مضبوط ترین نقطہ اور دلیل یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے الصلاۃ کا حکم تو دیا ہے مگر اسے قائم کیسے کرنا ہے اس بارے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے۔ یعنی قرآن نماز کا یعنی الصلاۃ کا حکم تو دیتا ہے لیکن قرآن یہ نہیں بتاتا کہ الصلاۃ کب کہاں کیسے قائم کرنی ہے، کتنی قائم کرنی ہے، الصلاۃ ہے کیا اور قائم کیسے کرنی ہے یہ نہیں بتاتا۔ اس حوالے سے قرآن مکمل خاموش ہے، اس لیے الصلاۃ کیا ہے اور کیسے قائم کرنی ہے اس کی وضاحت ہمیں سنت رسول محمد علیہ السلام سے ملتی ہے، اور سنت ہم تک پہنچی ہے ان روایات کی صورت میں جنہیں احادیث کا نام دیا جاتا ہے۔ اس لیے حدیث کے نام پر روایات سے رہنمائی حاصل کی جائے گی کہ الصلاۃ کیا ہے، اس لیے جسے بھی روایات میں الصلاۃ قرار دیا گیا یعنی جو طریقہ ثابت ہوتا ہے وہی الصلاۃ ہے، اور جب روایات جنہیں حدیث کا نام دیا جاتا ہے ان سے الصلاۃ کے حوالے سے رہنمائی حاصل کی جائے تو روایات میں الصلاۃ کا طریقہ یہی ہے جسے آج نماز کہا جاتا ہے، اور ہر کوئی الصلاۃ کے نام پر نماز پڑھ رہا ہے۔ روایات میں 5 نمازوں کا ذکر ملتا ہے، ان کے اوقات اور ان کا طریقہ کار چھوٹے موٹے اختلافات کے ساتھ ہم تک پہنچتا ہے، جس کے مطابق آج ہم الصلاۃ جو کہ نماز ہے پڑھ رہے ہیں۔ اپنی اسی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنی طرف سے قرآن سے ہی ایک دلیل بھی پیش کی جاتی ہے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار حکم دیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔
اللہ کی اطاعت تو قرآن ہے، اور رسول کی اطاعت کرنے کے لیے رسول کی سنت کا علم ہونا لازم ہے، جس کے لیے روایات جنہیں احادیث کا نام دیا جاتا ہے ان سے رہنمائی لینا ناگزیر ہے۔ اور جب روایات سے الصلاۃ کے بارے میں رہنمائی لی جائے تو روایات اس نماز کو ہی الصلاۃ قرار دیتی ہیں جو نسل در نسل چلی آ رہی ہے۔ اور دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ الصلاۃ جو کہ یہ ہماری نماز ہے، یہ ایسا عمل ہے جو نسل در نسل تواتر سے چلا آ رہا ہے۔ جب محمد علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ عمل پوری امت میں تواتر یعنی بغیر کسی تعطل کے چلا رہا ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ الصلاۃ نماز کے علاوہ کچھ اور ہو؟ ایسا ممکن ہی نہیں، اس لیے نماز ہی الصلاۃ ہے۔ اچھا، یہاں تک دیکھیں، یہ الکتاب میں جو مخالف فریق ہے، یعنی کہ یہ جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں،